نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يدافع عن الذين آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور۔ بے شک اللہ مسلمانوں سے بلائیں دور کرتا ہے، بے شک اللہ ہر بڑے بددیانت ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ مسلمانوں سے بلائیں دور کرتا ہے۔ مشرکوں نے حدیبیہ کے سال سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کو حج کرنے سے روک دیا تھا، اور جو صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں موجود تھے انہیں وہ طرح طرح سے اذیتیں اور تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ حج کے لوازمات اور مناسک بیان کرنے کے بعد اب ان آیات میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ بشارت دی کہ بے شک اللہ رب العالمین مسلمانوں پر آنے والی بلائیں ان سے دور کر دے گا اور مشرکوں کے خلاف ان کی مدد فرمائے گا۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے نزول کا سبب اگرچہ خاص ہے، یعنی حدیبیہ کا مقام پر، لیکن فرماتے ہیں الفاظ کے اعتبار سے اس میں عموم کے الفاظ ہیں، کہ اس لیے کہ اگرچہ مسلمان کبھی بھی بلاؤں میں مصیبتوں سے اگر آزمائے گئے تو بالآخر مسلمانوں کی نصرت اور عزت اور بڑی کامیابی مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہ اللہ نے اس آیت میں بیان کر دیا۔ فرمایا کہ مسلمانوں کے اوپر مصیبتیں ان کے گناہوں کا کفارہ اور ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اب وہ کیسے ٹالتا ہے، کیسے دور کرتا ہے، تو اس کے لیے علماء نے لکھا کبھی نیک اعمال کی برکت سے، تو یا کبھی اپنے محبوب بندوں کے طفیل، اور بارہا آپ دیکھ لیجئے پیچھے تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیشہ دنیا میں مسلمانوں سے وہ بلائیں دور کرتا رہا۔ یہ دیکھ لیجئے کہ کرونا جو وائرس آیا تھا اس میں کیا ایک سوچا ہوا تھا کہ کتنی آگے چل کر تباہی ہو جائے گی، لیکن کیسے رب کریم نے پوری دنیا سے کیسے غائب کر دی مسلمانوں کو اور اس سے کتنا بچا کر رکھا۔ تو فرمایا ایسے دنیا میں وہ ان کی بلائیں ٹالتا ہے اور آخرت میں بھی ٹالے گا، جیسا کہ بہت ساری قرآنی آیات اور احادیث سے یہ ثابت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر بڑے بددیانت اور ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا۔ فرمایا کہ اللہ ان کفار کو پسند نہیں کرتا کہ جو اللہ اور اس کے حبیب کے ساتھ کفر کر کے ان کی خیانت اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ ایسے کافروں کو انہیں ان کے اس عمل پر سزا دے گا۔ آگے ارشاد فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور جن سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ جو تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہاتھ سے بھی تکلیف دیتے تھے اور زبان سے بھی وہ شدید اذیت اور تکلیفیں دیتے رہتے تھے۔ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس حال میں کبھی آتے کہ کسی صحابی کا سر پھٹا ہوا ہے تو کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے تو کسی کا پاؤں بتا ہوا ہے۔ روزانہ اس قسم کی شکایتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہی تھیں، اور صحابہ کرام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کافروں کے ظلم اور ستم کی فریادیں لے کر آیا کرتے تھے۔ تو میرے آقا ان سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ ابھی صبر کرو، مجھے اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم نہیں دیا گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور ہجرت کر گئے تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور یہ وہ پہلی آیت ہے کہ جس میں کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت اللہ کی
کی طرف سے دی گئی۔ قرآن کی یہ سب سے پہلی آیت ہے۔ اب اس آیت کا خلاصہ یہ بنا کہ مشرکین کی طرف سے جن مسلمانوں سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ پھر بتا دیا کہ کیوں اجازت دی، تو فرمایا ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ مسلمانوں کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ آگے سنیے، ارشاد فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز۔ وہ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور عبادت گاہوں اور گرجوں اور کلیساؤں اور مسجدوں کو گرا دیا جاتا کہ جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، اور بے شک اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا کہ جو اس کے دین کی مدد کرے گا، کہ بے شک اللہ ضرور قوت والا غلبے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم کیوں دیا تو جہاد کی وجہ بتائی کہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جہاد کی اجازت اس وجہ سے دی کہ انہیں ان کے گھر سے، یعنی مکے کی سرزمین سے جہاں ان کا مال تھا، جہاں ان کے گھر تھے، جہاں ان کا سب کچھ تھا، لیکن فرمایا انہیں اس سرزمین سے اس بات پر نکال دیا گیا اور بے وطن کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، حالانکہ یہ کلام حق ہے، اور حق پر گھر والوں کو گھروں سے نکالنا اور انہیں بے وطن کرنا، فرمایا کہ یہ قطعی طور پر ناحق ہے، اور فرمایا کہ اگر اللہ آدمیوں میں سے ایک کے ذریعے دوسرے کو دفع نہ فرماتا۔ اب آیت کا اس کا خلاصہ یہ بنا کہ اگر اللہ رب العالمین جہاد کی اجازت دے کر اور حدود قائم فرما کر آدمیوں میں ایک سے دوسرے کو دفع نہ فرماتا تو فرمایا کہ یہ مشرکین غالب آ جاتے اور کوئی دین اور ملت والا اور ان کی سرکشی سے نہ بچ پاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کے کلیساؤں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں راہبوں کی عبادت گاہوں اور عیسائیوں کے گرجوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کی مسجدوں کو گرا دیا جاتا کہ جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی کیا پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والے ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے والے ہوں یا میرے حضور کے زمانے والے ہوں، اگر یہ جہاد نہ ہوتا تو نہ یہودیوں کی عبادت خانے بچتے، نہ اس زمانے میں عیسائیوں کے گرجے بچتے۔ ہر زمانے میں فرمایا جہاد کی ایک برکت یہ ہوئی کہ لوگوں کی عبادت گاہیں محفوظ ہو گئیں۔ سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس زمانے میں گرجے ہوں یا غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہوں، اب ان کا احترام نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کوئی اب مقدس جگہ نہیں ہے۔ صرف ان کو اجازت اس وجہ سے ہے کہ وہ اسلامی ممالک میں رہتے ہیں تو ان کو عبادت گاہیں بنانے کی اجازت ہے۔ ہمیں اتنا حکم ہے کہ ہم انہیں چھیڑیں گے نہیں، اور نہ مسلمانوں کو حق ہوگا کہ وہ بلا وجہ کسی بھی غیر مسلم کے عبادت خانے کو گرا دیں۔ یہ اجازت ہمیں ہمارا دین اب نہیں دیتا۔ فرمایا کہ ہماری شریعت میں حکم یہ ہے کہ ہم کافروں کو اور ان کے دین کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، لیکن اسلام کا جو پیغام ہے وہ انہیں پہنچایا جائے گا، اسلام کا پیغام انہیں دیا جائے گا، نہ یہ کہ ان کی عبادت گاہیں گرا کر انہیں دعوت و تبلیغ دیں گے، بلکہ اسلام کا پیغام دیں گے اور وہ خود اس جگہ کو چھوڑ کر وہ مسجدوں کو آ جائیں اور وہ دین اسلام کو ماننے والے ہو جائیں۔ اور اس آیت میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا کہ جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا جب مہاجرین اور انصار
نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر اللہ کے دین کی مدد کی تو پھر اللہ رب العالمین نے عرب کے جو کافر سرکش جو سردار تھے تمام مہاجرین اور انصار صحابہ کو ان کا سردار بنا دیا، ان پر غلبہ عطا کر دیا۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد ایسی کی صحابہ کی کہ ایران کے کسریٰ، روم کے قیصر جو اس وقت کے سپر پاور تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ان کو غلبہ عطا کیا اور ان کی سرزمین اور ان کے شہروں کا مسلمانوں کو وارث بنا دیا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ جو آج بھی اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اگر تھوڑا سا میں اور آپ بھی اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کریں، دیکھ لیجئے کہ اللہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو یہ تو صحابہ تھے جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر جہاد میں اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو کیا غلبہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کا صحیح معنوں میں فیضان عطا فرمائے اور قرآن حکیم کے ساتھ صحیح معنوں میں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العالمین نے جن کو وارث بنایا تو جن کو وارث بنا دیا، جن کو شہر دے دیے، جن کو غلبہ دے دیا، پھر ان کی شان بھی اتنی بیان کی کہ سب کچھ دے دیا تو ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت اور ان کی عاجزی اور زیادہ کیسے بڑھ گئی تھی۔ اس خلفائے راشدین کے دور کو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بیان کر رہا ہے، کیونکہ وہ آیت بڑی طویل ہو جائے گی اور ہمارا وقت مکمل ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا صحیح معنوں میں فیضان عطا فرمائے اور قرآن حکیم کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج عرس پاک ہے۔ ہم حنفی ہیں، ہم ان کے مقلد ہیں اور اس امت کے بہت بڑے امام جو تابعین میں سے بھی ہیں، اور ان کا تعارف علماء سے آپ سنیں گے، ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کی نیت سے پڑھ لیں۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، نماز عشاء ادا کرنا، درود پاک پڑھنا، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم تمام کا ثواب ہدیۃ تحفۃ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مشہدین، اولیاء کاملین، علماء راسخین، جمیع مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا۔ بالخصوص سیدنا کاشف الغمہ سراج الامہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے درجات کو بلندی عطا فرما، آپ کے فیوز و برکات ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کا صدقہ، درس قرآن کا صدقہ، شب جمعہ کا صدقہ، اپنے محبوب کا صدقہ، یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمیں حقیقی نیک بنا دے، حقیقی نیک بنا دے، ہر قسم کی بناوٹ، ریاکاری، غرور، تکبر، بد اخلاقی، بد زبانی، بد کرداری، بد اعمالی ہم سے دور کر دے۔ اللہ تو ہمیں نیک بنا دے، حقیقی نیک بنا دے، تقوی و پرہیزگاری عطا کر دے، ماہ شعبان کی ساری برکتیں عطا کر دے، حضور کی نگاہ کرم عطا کر دے، حضور کا سچا غلام بنا دے، قرآن حکیم کا فہم عطا کر دے، صحیح معنوں میں سمجھانا سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے، مرتے دم تک قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اس کی شب روز تلاوت کی توفیق دے دے، اس کا نور دے دے، زندگی میں نور دے دے، قبر میں نور عطا فرما، کل محشر کے میدان میں اس کا نور عطا فرما۔ قرآن پاک کی برکت سے ہماری پریشانیاں، بیماریاں، دکھ، تکلیف، ساری رزق کی تنگی دور فرما دے، ہمارے رزق کے دسترخوان کو وسیع فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔